پہلگام واقعے کے بعد بھارتی اقدامات کے خلاف پاکستان کا عالمی عدالت انصاف جانے کا فیصلہ۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے بتایا کہ آج عالمی عدالت انصاف روانگی تھی لیکن منسوخ کر دی گئی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیل پر سماعت اٹارنی جنرل کی استدعا پر 5 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ چین کا پہلگام واقعے کے معاملے پر پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہنا تھا کہ پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں، پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کے تحفظ کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ پہلگام واقعے کی منصفانہ اور بروقت تحقیقات کی حمایت کا بھی اعادہ۔ پاکستان اور بھارت دونوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے، مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر زور۔ پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت کشیدگی، امریکہ سرگرم، فریقین سے رابطے، پاکستان اور بھارت سے ذمہ دارانہ حل کے لیے کام کرنے پر زور۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بدلتی صورتحال ہے اور پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن بھارت کے ساتھ کھڑا ہے۔ چین کا انسداد دہشت گردی کے موقع پر پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر چینی ہم منصب کو بریفنگ دی۔ پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے مطالبے کا خیر مقدم کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے اور خطے میں کشیدگی کا خواہاں نہیں، معاملے کو سنجیدگی اور ذمہ داری سے سنبھالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے کیس بنا رہا ہے۔ بھارتی حکام پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ اخبار کے مطابق پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے 100 غیر ملکی مشنز کے سفارتکاروں کو وزارت خارجہ بلا کر بریفنگ دی، مگر ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ مودی سرکار کی بوکھلاہٹ آیا، ٹائمز اسکوائر پر بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں کا احتجاج کی کوشش ناکام۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی تارکین وطن کی بڑی تعداد ٹائمز اسکوائر پہنچ گئی، جس نے مقامی افراد کے ساتھ مل کر بھارتی احتجاج کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا۔ ابھی تک ایک بھی استعفیٰ کیوں نہیں آیا یا کوئی بھی کسی نے بھی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں لیا ہے؟ وہ بات کر رہے ہیں ہم پانی روک دیں گے، ہم پاکستان کا یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ارے پانی روکنے سے کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے، آپ کیا سرکار اور کیا ڈیفنس اور کیا آپ ہوم منسٹری چلا رہے ہیں؟ آپ سے ابھی تک وہ آتنکوادی پکڑے تک نہیں گئے ہیں۔ بیوقوف نہیں ہیں ہم لوگوں کو سب سمجھ آتا ہے۔ بھارتی عوام مودی کے خلاف جاگ اٹھے، ایک اور بھارتی خاتون مودی سرکار پر سیخ پا۔ بھارتی خاتون نے کہا کہ پہلگام حملے کو روکنے میں ناکامی پر مودی سرکار سے ابھی تک کوئی استعفیٰ کیوں نہیں آیا؟ پاکستان کا پانی روکنے کے دعوے کر رہے ہیں، ابھی تک دہشت گردوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ بھارتی عوام بے وقوف نہیں، جو بھارتی ہندو مسلم کا راگ الاپ رہا ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، اسے تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے۔ اہم شخصیات پاکستان کے دفاع میں سامنے آ گئیں۔ بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کے خلاف کھل کر اپنا موقف پیش کر دیا۔ کہا کہ پاکستانی قوم مسلح افواج کی شانہ بشانہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان خود مختار اور پرامن ملک ہے، پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارتی فوج کا ایک اور فیک انکاؤنٹر بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے ایک اور رہائشی الطاف لالی کو بھارتی فوج نے فیک انکاؤنٹر میں شہید کر دیا۔ الطاف لالی کو 22 اپریل کو گھر سے بھارتی فوج نے اغوا کیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کی رہائشی خاتون نے فیک انکاؤنٹر کی تفصیلات بتا دیں۔ کہا کہ پہلے ان کی بہن کو فون آیا کہ آپ پولیس اسٹیشن آ جائیں۔ پولیس والوں نے بہن کو چھوڑ دیا مگر لالی کو نہیں چھوڑا۔ پھر فیملی کو بلا کر بتایا گیا کہ ان کا انکاؤنٹر کر دیا گیا۔ اگر وہ عسکریت پسند تھا تو گھر میں کیسے رہ رہا تھا؟ اب ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں سنتا۔ دور جا کر شہید کیا گیا جہاں ہم اس کی لاش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ حکومت سندھ کی گزارش پر وزیر اعظم نے سی سی آئی کا اجلاس آج ہی طلب کر لیا۔ سندھ کے وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ اجلاس 2 مئی کو ہونا تھا۔
CCI اجلاس میں آج کینالز کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی بات چیت کے تحت فیصلہ ہوگا۔ نہروں کی تعمیر کے معاملے پر کراچی کے ضلع عدالتوں میں 6 روز سے ہڑتال جاری۔ وکلا نے عدالتوں کے مرکزی دروازوں کو تالے لگا کر بند کر دیے۔ سائلین رل گئے۔ سٹی کورٹ، ملیر کورٹ، کسٹم کورٹ میں مکمل تالہ بندی۔ عدالتی امور معطل۔ وکلا کا ملیر کورٹ بلڈنگ کے سامنے نیشنل ہائی وے پر دھرنا۔ وزیر خزانہ کی دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی ترقی میں شامل ہونے کی دعوت۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس سے خطاب میں پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کی راہ کا خاکہ پیش کیا۔ ماحولیاتی تبدیلی اور مالیاتی شعبے میں جرأت مندانہ اصلاحات کے عزم کا اظہار کیا۔ کہا کہ پاکستان کا اہم موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ معیشت کی بحالی اور تبدیلی کی راہ پر گامزن ہے۔ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل شفافیت اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر مبنی ہوگا۔ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹلائزیشن سے کام کی جگہوں میں انقلاب ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کام کرنے کی جگہوں پر حفاظت اور صحت کے عالمی دن کے موقع پر پیغام۔ کہا کہ اسمارٹ اور قابل اعتماد آلات کی مدد سے خطرات کا بروقت اندازہ لگانا ممکن ہو گیا ہے۔ صنعتی ادارے اور ورکرز حفاظتی اصولوں کی پابندی یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ورک پلیس پر تحفظ اور صحت یقینی بنانے کے عالمی دن پر پیغام۔ کہتی ہیں کہ ہر ورکر کو محفوظ اور صحت مند ماحول کی فراہمی بنیادی حق ہے۔ ہر ادارے کی ترقی اور اہداف کے حصول کے لیے افرادی قوت کا صحت مند اور محفوظ ہونا ضروری ہے۔ حقائق پر مبنی صحافت کرنے والے صحافی ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا ستارہ امتیاز حاصل کرنے والے صحافیوں کے اعزاز میں شائع سے خطاب۔ کہتی ہیں کہ عوام تک درست اور مستند معلومات پہنچانا ہی ایک صحافی کی اصل ذمہ داری ہوتی ہے۔ پنجاب حکومت صحافیوں کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ گورنر سندھ کی حضرت امام موسیٰ کاظم رضا علیہ السلام کے روزہ مبارک پر حاضری۔ فاتح خوانی کی، امت مسلمہ کے اتحاد اور فلاح کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ملک کے تحفظ، امن و استحکام اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ زائرین میں لنگر تقسیم کیا۔ میوزیم کے دورے میں اسلامی تاریخ کے نایاب نوادرات میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ مہمانوں کی کتاب میں گورنر سندھ کے روحانی اور عقیدت سے بھرپور تاثرات بھی قلم بند۔ جڑاوالا میں بچے اسکول نہ جا سکے، موت کے منہ میں چلے گئے۔ تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار باپ اور 3 بچوں کو کچل دیا۔ باپ اور ایک بچہ شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ ذمہ دار ٹرالر کا ڈرائیور موقع سے فرار۔ پولیس نے ٹرالر قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری میں تیموریہ پولیس سے مبینہ مقابلے میں مارے گئے ڈاکوؤں کی شناخت ہو گئی۔ ملزمان کا کرمنل ریکارڈ منظر عام پر آ گیا۔ ملزمان عادی جرائم پیشہ تھے۔ کراچی کے یعقوب آباد قبرستان میں پولیس کی کارروائی۔ اسٹریٹ کرائمز اور منشیات سپلائی میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ 1 کلو منشیات اور موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی برآمد۔ کراچی کے علاقے سوراب کوٹ میں پولیس کی کارروائی۔ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار۔ غیر قانونی اسلحہ، چھینی گئے موٹر سائیکل اور نقد رقم برآمد کر لی گئی۔ کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کی RCD ہائی وے پر کارروائی۔ استعمال شدہ کپڑوں کی آڑ میں غیر ملکی کپڑے کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ کنٹینرز کراچی سے لاہور جا رہے تھے۔ ضبط کیے گئے کپڑے کی مالیت 6.5 کروڑ روپے ہے۔ مختلف شہروں میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف ANF کا کریک ڈاؤن۔ 2 خواتین سمیت 7 ملزمان گرفتار۔ 1 کروڑ 15 لاکھ سے زائد مالیت کی منشیات برآمد۔ کارروائیاں اسلام آباد میں کی گئیں۔ ملتان ایئرپورٹ پر ANF اور ASF نے مشترکہ کارروائی کی۔
لاہور پولیس بجلی چوروں کے خلاف متحرک، رواں سال بجلی چوری میں ملوث 10,589 ملزمان گرفتار۔ ترجمان لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ ملکی وسائل کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قانون شکن عناصر کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں۔ بجلی چوری کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ بھارتی کے چہرے پر مکوں کی بارش، باکسنگ رنگ میں بھارتی باکسر کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے زمین پر گرانے والے فاتح باکسر عثمان وزیر پاکستان پہنچ گئے۔ کراچی ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے 17ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 64 رنز سے شکست دے دی۔ 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی 114 رنز پر ڈھیر، حسین طلعت 39 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد حارث 17، میچل اوون 15 اور بابر اعظم نے 12 رنز بنائے۔ فہیم اشرف کی شاندار بالنگ 5 وکٹیں حاصل کی۔